بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے جملے کے بارے میں ہے کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں کہ کہنے والے کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا اس کلام میں جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو۔ اور پھر جملے کی دو قسمیں، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ۔ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں اسم آ جائے، اور فعلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں فعل آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں جملہ۔ یہ وہی جملہ ہے جس کو ہم نے مرکب مفید کہا تھا، مرکب مفید، اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ جو ہے، جو پہلی نمبر ہے کہ آپ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ زید قائم، کہ زید کھڑا ہے۔ تو ابھی اس نے خبر دی آپ کو کہ زید کھڑا ہے، تو ابھی اس کلام میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، یا جو کہنے والے اس میں سچ، اس کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکتے اس لیے کہ شاید یہ کہہ رہے ہو کہ زید کھڑا ہے اور زید کھڑا نہ ہو، یا یہ کہہ رہے کہ زید کھڑا نہیں ہے اور وہ زید کھڑا ہو، تو سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، یا اس کو کہ کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ۔ یعنی جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ کہنے والے کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکیں، یا اس کلام میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو۔ پھر یہ جملہ خبریہ ہے جو دو قسم پر ہے، ایک ہے اسمیہ اور نمبر دو ہے فعلیہ۔ لیکن کس سے اعتبار سے ہے؟ کہ جملے کے اعتبار سے ہے، کہ جملے کا پہلا جز اسم ہے، جو جملے کا پہلا جز اسم ہو۔ مثلا یہاں پر یہ اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اس کا پہلا جز جو یہ اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ پہلے جز کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ جملے کے پہلے جز میں اسم ہے تو جملہ اسمیہ۔ اگر فعل ہے، جس طرح یہاں پر ہے فعل، تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ کس اعتبار سے؟ جملے کے پہلے جز کے اعتبار سے جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہے۔ یہ بھی شروع میں فعل ہے، تو یہ جملہ ہوگا جملہ فعلیہ۔ ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ یعنی جملے کا پہلا جز جو ہے اگر اسم ہے تو یہ اسمیہ ہے، اگر جملے کا پہلا جز فعل ہے تو فعلیہ ہے۔ ابھی بات یہی پر ہے کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو کیا کہیں گے، پہلے جز کو کیا کہیں گے، اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو کیا کہیں گے، اور جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کو کیا کہیں گے، اور جملہ فعلیہ کے دوسرے جز کو کیا کہیں گے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح زید عالم، تو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو ہم کہیں گے مبتدا، اور دوسرے کو خبر، مبتدا اور خبر۔ اس طرح یہ بھی مبتدا اور یہ بھی خبر۔ پہلا جز اسم ہو، دوسرا جز اسم ہو یا فعل ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو اس کو مبتدا اور اس کو خبر کہیں گے، اس کو مبتدا اور اس کو خبر کہیں گے۔ جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو فعل اور دوسرے جز کو فاعل کہیں گے۔ پہلا جز جو ہے یہ فعل، اور دوسرا جز جو ہے اس کو یہ فاعل۔ جملہ اسمیہ میں پہلا جز جو ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے، مسند الیہ، اور جملہ فعلیہ میں دوسرا جز جو ہے یہ مسند الیہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں دوسرا جز جو ہے وہ مسند ہے، اور جملہ فعلیہ میں پہلا جز یہ مسند ہے۔
یہ فرق ہے اس میں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا خلاصہ، کہ جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ مثلا وہ کسی نے آپ کو خبر دی کہ لائٹ چلی گئی، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہو یا سچ بول رہا ہو، یہ کہہ سکتے ہیں اس میں۔ اور اس کے دو قسمیں، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ، یعنی جس کے شروع میں اسم آ جائے وہ اسمیہ ہے، اور جس کے شروع میں فعل آ جائے وہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو فعل اور دوسرے کو فاعل کہتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ میں پہلا جز مسند الیہ ہے اور دوسرا مسند ہے، اور جملہ فعلیہ میں پہلا جز مسند ہے اور دوسرا مسند الیہ ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ جملے کے بارے میں، کہ جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اس میں مبتدا خبر جملہ اسمیہ میں، اور اس میں فعل فاعل، اور پھر مسند اور مسند الیہ کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں بات کریں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔